اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ناکامی ہمارا مقدر ہے؟ بالکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے تو کامیابی دنیا کی سمجھ لی ہے۔ تو جس نے دنیا کو کامیابی کی جگہ سمجھ لیا ہے وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ یہ ایک بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں۔ جس نے دنیا کو کامیابی کی جگہ سمجھ لیا وہ آخرت میں یقیناً ناکام ہوگا، کیونکہ یہ الٹا ہو گیا ہے نا، الٹا چل رہا ہے۔ اب جو سیدھے لوگ ہیں وہ ان کا تو اللہ پر ایمان ہے، اللہ ان کی منزل ہے، اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہیں وہ ان کی نظر میں ظاہر کی اہمیت ہے، ظاہر کی اہمیت ہے، اور ظاہر مفادات حاصل ہوتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں خوشی سے بھرپور ہو جاتے ہیں، اور ظاہر مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کچھ کہیں بھی نہیں تو دل خفا ہوگا، آج موڈ صحیح نہیں ہے میرا، بس۔ تو یہ یعنی وہ آپ کو خوشی اور غم یہ ظاہر سے ظاہر کی وجہ سے، تو وہ اگر ایسا ہے کہ آپ ظاہر پر خوش ہوئیں اور ظاہر پر خفا ہوں تو آپ آخرت میں پھر ناکام ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش۔ اگر ظاہر کی خوشیاں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، یا غم جو ہے جو تکلیف ہے وہ آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہے، تو ناکامی پھر آپ کا مقدر ہے۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا گھما پھرا کے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں قرآن کی آیات پیش کروں تو آپ کو اس سے تو آپ یوز ٹو ہیں کہ بھئی یہ تو ہوتی رہتی ہیں، یہ وہ گھما پھرا کے میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یعنی میں آیات قرآن نہیں پیش کر رہا، لیکن مضمون قرآن کے مطابق ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، آپ اپنا رخ اس شخص سے پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ دنیا کے علاوہ تو کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ایسے مجلسیں جب بنتی ہیں تو دنیا ہی کی باتیں ہوتی ہیں، عام طور پہ جو بھی ہوں، عورتوں کی ہوں مردوں کی ہوں، صرف دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ذرا تجربہ تو کریں، کبھی آپ کے تجربے میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ولیمے کی دعوت میں گئی ہیں، ایک جھمگٹے میں، عورتیں یا مرد، تو وہاں دین کی سمجھ کی باتیں ہو رہی ہیں کسی ولیمے میں، بس ایک دوسرے کے کپڑوں کو دیکھیں گی، یا وہ اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ ناکامی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ناکامی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ظاہر پر بھروسہ ہے اور باطن سے ہم غافل ہیں، حقیقت سے ہم غافل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، منزل کیا ہے اور اس کا راستہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، اگر یہ بات ہم نہیں سوچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرے میں ضمناً آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جو شخص ظاہر کو یعنی ظاہر کے گرداب میں پھنس گیا، ظاہری سوچوں کے، اس کو اب سکون نہیں ملے گا، چاہے اس پہ سونے کی بارش ہو کیوں نہ ہو رہی، سکون نہیں ملے گا، اسے خوش نہیں ہو گئی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ظاہر، وہ ایک شعر بھی ہے نا، کبھی کبھی میں تو کہتا نہیں ہوں زیادہ اشعار، وہ
شاعر کہتا ہے نا کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے. آپ دیکھیں گھر آباد ہو جاتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں, پھر میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, کبھی شوہر برستا ہے کبھی بیوی برستی رہتی ہے, ناراضگی ہے نا. یعنی شادی کو ہم خوشی کا ایک وہ سمجھتے ہیں نا, لیکن شادی آپ دیکھ لیں, شادی سے خوشی نہیں ملتی عام طور پہ, مسائل اور مسائل آ جاتے ہیں. تو کوئی چیز تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے, اور اللہ کی یاد جو ہے وہ تسبیح پہ نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں, دل 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 میں اللہ کی یاد ہو. تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ ظاہر کے گرداب میں ہیں. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک بری عادت ہے مجھ میں, اس سے میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں. بعض لوگ مجھ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ یہ عادت مجھ سے نہیں جا رہی. تو اس کا تو مطلب دیکھیں, عادت تو ثانوی چیز ہے. اصل جو مسئلہ ہے ہمارا رخ, یعنی ہم اپنی منزل سے پھر چکے ہیں, ہم اوندے منہ چل رہے ہیں. اب گناہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, اب آپ کو اوندے منہ سے سیدھے یعنی سیدھا کھڑا ہونا ہے. ہم اوندے منہ چل رہے ہیں, ظاہر ہمارا مقصود ہے, باطن سے ہم غافل ہیں. اب وہ کوئی ایک آدھ چیز جو ہے آپ کو آپ کی نظر میں کھٹک رہی ہے, یعنی چھوڑ بھی نہیں رہے, اور پھر اس پہ پھر وہ بھی ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا گناہ کا. دیکھیں گناہ کا مطلب ہی کچھ اور ہے, ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. ابھی میرا موضوع بھی نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر اوندے منہ چلتے رہے تو پھر ناکامی ہمارا مقدر ہے. آپ کو میں نے مدینے کے یہودیوں کی مثال دی, اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ اس دور کے یہودیوں میں اور ہم میں سر منہ فرق نہیں ہے, بال برابر. وہ ظاہر پرست تھے یہودی, تو ہم کون سے باطن پرست ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. ہم کون سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عاشق ہیں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو صرف اللہ رسول کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ اور رسول کے راستے پر چلنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. آپ اللہ اور رسول کے راستے پر چلیں, نعت مت پڑھیں, خیر ہے کوئی بات, وہی نعت ہے. آپ کا سیدھے راستے پر چلنا جو ہے وہ نعت ہے, وہ یاد خدا ہے. لیکن زبان, وہ شاعر کہتا ہے نا دوسری جگہ کہ در زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر, این چنی تسبیح کہہ دارہ در سر. زبان سے تو تم اللہ اللہ کہہ رہے ہو, اور دل میں تمہارے جو ہے وہ گھوڑے گدھے ہیں. یہ تسبیح کیا اثر رکھے گی؟ دل میں ہمارے دنیا ہے, پھر زبان سے آپ اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے نام لیں تو کیا ہو گیا, نہ لیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑا, بلکہ زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ آپ یعنی کر کچھ رہیں, کہہ کچھ رہیں, تو اس سے آپ کا نقصان بڑھ جاتا ہے. یہ منافق جو ہے نا, ایک بات نوٹ کر لیں ضمن میں, منافق کو ڈبل عذاب ہوگا. قرآن میں ہے کہ منافق فی الدرک ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جو ہے دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. کیوں؟ زبان سے تو اس نے اللہ کا نام لے لیا, لیکن وہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں, آخرت کو ترجیح بنانے کے لیے تیار نہیں, تو یہ سب سے نچلے درجے میں ہوگا. آپ دیکھ لیں منافق کا رتبہ جو ہے مشرک اور کافر سے زیادہ ہے. انہوں نے تو کہا کہ بھئی ہم نہیں مانتے, ہم خدا کو نہیں, ہم ایتھیسٹ سے نہیں مانتے. چلو ٹھیک ہے, نہیں مانتے. منافق کہتا ہے میں تو مانتا ہوں, کلمہ بھی پڑھتا ہے, اللہ رسول کا نام بھی لیتا ہے, پھر جب معاملات کی بات آتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے کرنے لگتا ہے. دنیا کو ترجیح دے کے زندگی گزارتا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں, سوچنے کی ہیں, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم
اوندھے منہ نہ چلیں، سیدھے منہ چلیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، رہنما کی رہنمائی میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم